أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ خداوند کریم فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو یعنی قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائی میں یعنی دیت کا مطالبہ کیا جائے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے، بس جو بھی اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خداوند کریم نے اس آیت میں قصاص کے حوالے سے ایک اصول بیان کیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی یہ چیز آپ کو بعض علاقوں میں ملتی ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ چیز تھی کہ جب ایک بندے کو قتل کر دیا جاتا تھا تو اس کے بدلے میں 10 بندوں کو مار دیا جاتا تھا۔ آپ کا مشاہدہ ہوگا کتنے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں یہ جو دشمنیاں ہیں کئی دہائیوں تک چلتی رہتی، اور یہ دشمنیاں جو تھیں، مثلا کسی نے 1 قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس گھر کے کسی نے 5 قتل کر دیا، کسی نے 10 قتل کر دیا، کسی نے 20، اور یہ پھر آگے اس کی جب باری آتی تو وہ ایسے ہی قتل کر دیتا، پھر ان کی تو ایک سلسلہ یہ چلتا رہتا۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی تھا، وہ ایک کے بدلے میں کئی بندوں کو مارنے کے لیے تل جاتے تھے، یہاں تک کہ سینکڑوں بندوں کو مارنے کا ارادہ کر لیتے، یہاں تک کہ پورے خاندان کو ختم کرنے کا بھی ارادہ کر لیتے۔ تو یہاں پہ خداوند متعال نے قصاص کا ایک اصول بیان کیا ہے۔ قصاص یعنی جو ہے خون کے بدلے میں جو بدلہ لیا جاتا ہے، یعنی خون کے بدلے میں یا خون، کیونکہ تین چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ قصاص یعنی خون کے بدلے میں خون، یا خون کے بدلے میں مال جسے دیت بولتے ہیں۔ ایک تیسری چیز ہے عفو، کہ خون کے بدلے میں نہ خون ہے نہ دیت ہے بلکہ معاف کر دیا جائے۔ اس میں بتایا گیا کہ قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے آزاد کے بدلے میں آزاد، یعنی ایک آزاد انسان ہے، اگر اس نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں قتل ہوا ہے، اگر آزاد تو اس کے بدلے میں آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ اب یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں، یہ اگر مارنے والا مرد ہو، کئی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کے بدلے میں عورت کو مارا جائے، تو جس عورت نے مارا ہی نہیں ہے، قاتل ہی نہیں ہے، اسے کیسے مارا جائے؟ یعنی لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کو اگر مرد نے قتل کیا تو مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں عورت کو اگر مرد نے مارا ہے تو چونکہ عورت کی دیت مرد کی نسبت آدھی ہے۔ کیا ہے جی؟ آدھی ہے۔ تو اگر عورت کا بدلہ لیا جائے گا، مرد کو قتل کیا جائے گا، تو آدھی دیت اس کے ورثاء کو بھی دینی پڑے گی، کیونکہ دیت اس کی آدھی بنتی ہے۔ کیونکہ عورت گھر چلا نہیں رہی ہوتی، مرد جو ہے وہ ایک گھر کو چلا رہا ہوتا ہے۔
تو اس لیے اس کے ورثاء جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو ان کو آدھی دیت دیا جائے گی۔ یعنی یہاں پہ خداوند متعال نے ایک بہترین اصول بیان کر دیا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام، یعنی اگر غلام نے قتل کیا تو اسے ہی مارا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی اور کو نہیں مارا جائے گا۔ یعنی جس نے قصور ہی نہیں کیا، جس نے قاتل ہی نہیں کیا، کسی صورت میں بھی اسے نہیں مارا جا سکتا۔ جس نے قاتل کیا ہے، جو مجرم ہے، اسے ہی مارا جائے گا، اس سے ہی بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہاں ایک تو یہ بتا دیا گیا، دوسرا یہ بتایا گیا کہ 3 چیزیں ہیں کہ یا تو خون کے بدلے میں خون ہے، یا پھر دیت ہے یعنی خون کے بدلے میں مال ہے، یا پھر عفو ہے یعنی نہ خون نہ دیت بلکہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اور خدا فرما رہا ہے کہ قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے۔ بس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ بعض اوقات طے ہو جاتا ہے کتنی دیت دی جائے گی، لیکن وہ دیت دینے میں بہت ہی دیر کر دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات پھر لڑائی جھگڑے پہ بات پہنچ جاتی ہے، قتل و غارت پہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں بیان کر دیا گیا کہ دیت دینے والا بھی ایسا کام نہ کرے، ٹھیک ہے، لازمی جو ہے وہ دیت اسے ادا کرے اور ٹائم پہ ادا کر دے۔ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے خداوند متعال فرما رہا ہے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت میں خداوند کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے تم اس قانون کے سبب بچتے رہو گے۔ یعنی خداوند متعال نے یہ جو اصول بیان کیا قصاص کا، یعنی جس نے قتل کیا اسے ہی قتل کیا جائے، آزاد ہے تو آزاد کے بدلے میں آزاد ہے، غلام ہے تو غلام کے بدلے میں غلام ہے، عورت کے بدلے میں عورت ہے، یہ جو اصول بیان کر دیا گیا ہے خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ اس قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ یعنی ایک معاشرہ ہے وہ بچ سکتا ہے اگر قاتل کو پتہ ہو کہ میں اگر قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، جی مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو وہ کئی دفعہ سوچے گا قتل کرنے سے پہلے، وہ قتل کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچے گا، کیونکہ ہر انسان کو اپنی زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو اگر اسے پتہ ہوگا کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو وہ قتل کرنے سے باز رہے گا، اور اس کی وجہ سے کئی جانیں بچیں گی۔ صرف ایک قاتل کی تو نہیں بات ہو رہی، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے کہ جو دشمنی کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہوں گے، شیطان انہیں گمراہ کر رہا ہوگا، لیکن اگر اسے پتہ ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، تو وہ باز رہے گا، اور ایسے جو ہے وہ بہت سارا جو معاشرہ ہے وہ قتل سے بچ جائے گا۔ تو خداوند متعال نے فرمایا اے عقل والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو خداوند متعال نے بڑا ہی پیارا یہ قانون دیا ہے تاکہ خداوند متعال کے یہ جو بندے ہیں ان میں امن قائم ہو، قتل و غارت نہ ہو، ٹھیک ہے، قتل سے لوگ بچ جائیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔